بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاندیدہ چینل کے ساتھ میں نعمان خان۔ کافی دریافت کرنے والا کون تھا؟ یہ تو آپ مسلم سائنسدانوں کی حیران کن ایجادات سیریز کی قسط نمبر 1 میں دیکھ چکے ہیں، پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کافی یورپ میں کب اور کس نے متعارف کروائی؟ یہ 15ویں صدی کا اختتام اور 16ویں صدی کا اوائل تھا۔ یہ سال تھا 1645، جب یورپ میں پہلا کافی ہاؤس وجود میں آیا، اور یہ اطالوی شہر وینس تھا۔ پاسکوا روز نامی ایک تاجر مکہ اور قاہرہ سے سفر کرتے ہوئے ترکی پہنچا۔ وہ نسلاً ترک تھا۔ وہ 1650 میں برطانیہ کافی لایا۔ وہ جارج یارڈ کے ایک کافی ہاؤس میں کافی فروخت کرتا تھا۔ 8 سال بعد لندن میں کون ہل میں سلنیز ہیڈ کے نام سے ایک اور کافی ہاؤس کھولا گیا۔ آج کی ایک مشہور انشورنس کمپنی لائڈز آف لندن اصل میں ایک کافی شاپ ہوا کرتی تھی، جو ایڈورڈ لائڈز کافی ہاؤس کہلاتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق سن 1700 تک لندن میں تقریباً 500 کافی ہاؤسز تھے، جبکہ پورے انگلینڈ میں ان کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ انہیں پینی یونیورسٹیوں کا نام دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کافی کی قیمت پر وقت کے دانشور اساتذہ کو سننے اور بات کرنے کے مواقع میسر تھے۔ یورپ میں کافی ایک روایتی مسلم مشروب کے طریقے سے بنایا جاتا تھا۔ اس میں کافی پاؤڈر، چینی اور پانی کو ایک ساتھ ابالا جاتا۔ اس طریقے سے کپ میں کافی کے ذرات رہ جاتے، کیونکہ اسے فلٹر نہیں کیا جاتا تھا۔ سن 1683 میں کافی کی تیاری کا انداز بدلا، جو بعد ازاں کافی ہاؤس کا پسندیدہ ٹھہرا۔ کیپوچینو کافی کو کیپوچین خانقاہ کے ایک پادری مارکو ڈی ایویانو سے متاثر ہو کر کیپوچینو نام دیا گیا، جو 1683 میں ویانا کے محاصرہ کرنے والے ترکوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ ترکوں کی پسپائی کے بعد ویانیوں نے ترکیوں کی چھوڑی ہوئی کافی کی بوریوں سے کافی بنائی، تاہم ذائقہ کی تلخی و تندی کے عادی نہ ہونے کی وجہ سے کریم اور شہد کے ساتھ شامل کیا۔ اس سے کافی کا رنگ بھورا ہو گیا، جو کیپوچینز کے لباس کے رنگ سے مماثلت رکھتا تھا۔ لہٰذا ویانیوں نے مارکو ڈی ایویانو کے احترام میں اس کا نام کیپوچینو رکھا۔ یوں کیپوچینو خوشگوار اور معتدل مشروب کے طور پہ پیا جاتا ہے۔ کافی ہاؤسز آج کے پبز کے پیشرو بن گئے۔ تاجر اور جہاز مالکان ملاقات کے لیے یہیں اکٹھے ہوتے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہیں عوام سیاسی امور پر تبادلہ خیال کرتے اور یہیں لبرل تحریکوں نے جنم لیا۔